آج 2025 کی بات کروں تو ملکہ ترنم نور جہاں کی، شہنشاہ غزل مہدی حسن کی اور استاد امانت علی خان کی تقلید کرنے کے لیے صرف ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے جس نے افواج پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ترانے بنانے اور گانے کا ریکارڈ قائم کیا، اور ترانے بھی ایسے کہ ایک ایک ترانے کا ایک ایک بول رونگٹے کھڑے کرتا ہے اور قرض ادا کرتا ہے شہیدوں کے لہو کا۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، میری مراد ہے وان اینڈ اونلی ساحر علی بگا۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا بھیجے ہیں کر تیار خود، ہو رہے ہیں خود میں اب بیدار خود، ہاتھ میں اٹھائے پرچم چل پڑے، ہم لہو کی بوندیں آخر تک لڑے۔ اے وطن تیرا یہ پیارا آ گیا، ہاتھ میں یہ چاند تارا آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خوں میں ڈوبے بدن کو ہو سلام، سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام۔ غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب جارزو۔ روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا۔ ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ اور جو ہے آپ پوری دنیا میں پرفارم کرتے ہیں، کانسرٹس بھی کرتے ہیں، ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں، ویڈنگ شوز بھی کرتے ہیں۔ یوم دفاع کا شو کرنا اور شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرنا، اس کی ذرا فیلنگ شیئر کریں۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ مجھے اس حسین
دن کے اوپر مجھے آپ نے موقع دیا آنے کا، بات کرنے کا، میری آواز مزید لوگوں تک پہنچانے کا مجھے، اور میں بہت شکر گزار آپ لوگوں کا، پورے ٹیم کا، RNN کا۔ تو جو آپ پوچھ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میوزک کے جو جانرز ہیں، جیسے ہم فلمی گانا گائیں یا کوئی ڈرامے کا گانا گائیں یا کوئی بھی رومانٹک سیڈ سانگ، جیسے بھی کچھ بھی، اسی طرح سب سے بہتر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے گانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر ہے۔ اور مجھے اس کا اندازہ بھی تب ہوا جب میں نے گایا، اور مجھے اس کام کی وجہ سے، اس اپنے شہداء کے لیے گانے کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو میں نے نغمے پڑھے، جو عزت مجھے اللہ نے نوازی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میوزک میں اس سے بڑھ کے کوئی عزت کا شعبہ نہیں ہے۔ سر، جس طرح بات کرتے ہیں پاکستانی سنگرز کی، رسپیکٹیبل پاکستانی سنگرز کی، نور جہاں صاحبہ ہو گئی، مہدی حسن صاحب ہو گئے، ان کے بعد اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس جنریشن میں سب سے زیادہ جو ترانے ہیں، ان گنت آپ نے گائے ہیں، تو سب سے پہلا جو آپ کا ترانہ تھا، آپ نے کسی نے آفر کیا یا کسی نے کوئی آئیڈیا دیا، آمد ہوئی یا کیسے لکھ یعنی ڈالا؟ پہلا آپ نے اپنی مرضی سے بنایا، اور وہ کون سا ترانہ تھا، یا وہ بھی کوئی پروجیکٹ آیا کہ یہ کریں آپ؟ جی، میں سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں اللہ کا، اس کے بعد اپنی پاکستانی قوم جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کا، کہ اتنے بڑے نام جو آپ نے لیے ہیں، نور جہاں صاحبہ، مہدی حسن صاحب، استاد مانت علی خان صاحب، جی، ان کے بعد انہوں نے اگر مجھے ایکسیپٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور الحمدللہ میں جب لوگوں کا پیار دیکھتا ہوں اس طرح کا، میں مجھے میرے سے ایکسپلین نہیں ہو پاتا کہ میں کیسے کروں، کیونکہ ایک جو اپنا پاکستان کا ایک ٹیگ ہے، الحمدللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ مجھے میڈ ان پاکستانی سنگر بولتے ہیں سب، تو وہ صرف میرے پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اور جو میں نے سب سے پہلا جو نیشنل سانگ میں نے گایا تھا، وہ مجھے افواج پاکستان کی طرف سے آفر ہوا تھا 2014-15 میں نے پڑھے تھے، میں نے 2-3 ترانے، جس میں سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا شکریہ پاکستان، مسکرا پاکستان، شکریہ زبردست۔ پاکستان۔ اس کے بعد پھر میرے دوست ہیں راحت صاحب، انہوں نے بھی وہ ترانہ پڑھا تھا، لیکن وہ سب سے پہلے میں نہیں پڑھا تھا، وہ افواج پاکستان کے لیے میں نے پڑھا تھا سب سے پہلے۔ اس کے بعد میرا ایک اور نیشنل سانگ تھا، اس کو میں نیشنل ہی بولوں گا، جو ہمارے شہداء کے لیے ہے، وہ میں نے یارو میرا یار نہ رہا، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سناؤں گا۔ میرے بہت سارے جو لوگ اس کا رکھتے ہیں نیشنل سانگز کا، اور جن کو پیار ہے پاکستان سے بہت زیادہ میوزیکلی بھی، وہ لوگ مجھے بہت اس کی خواہش کرتے ہیں کہ میں ان کو یہ ضرور سناؤں۔ تو ساری باتوں میں یہی سمجھ آتا ہے مجھے کہ جتنا بھی میوزک میں یا کسی بھی اسپورٹس میں دیکھ لیں، جس کے ساتھ پاکستان کا نام لگتا ہے نا، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے میرے خیال سے۔ 6 سپتمبر شہیدوں کا دن ہے، جی اور فوج پاکستان نے قربانیاں دے کے جی اس دن پاکستان کی حفاظت کی، اور یہ جو 6 سپتمبر 2025 ہے، یہ 10 مئی کے بعد آ رہا ہے۔ بالکل 6 سپتمبر یوم دفاع اور 10 مئی یوم فتح ہے، پوری پاکستانی قوم کے لیے، بالکل پوری افواج پاکستان کے لیے۔ تو آج ہم نے فتح کا جشن بھی منانا ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ، بالکل وہ بھی منانا ہے،